نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ نے حکم بھی دیا دعا کرنے کا اور وعدہ بھی کر دیا کہ تم دعا کرو، اللہ کا حکم ہے. اور پھر وعدہ بھی کیا کہ جب تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. آگے فرمایا چونکہ اللہ کا حکم ہے دعا کرنا، نہیں کرو گے دعا مطلب عبادت، اللہ کی بندگی، یہ سب دعا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ہماری عبادت نہیں کرتے، جبکہ ان کو پیدا ہی ہم نے کیا ہے عبادت کے لیے. تو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ نہ کرنا، یہ غرور ہے، تکبر ہے. تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے ہم جہنم میں داخل کریں گے. تو آج دن ہے جمعہ کا اور قرآنی دعاؤں کا سلسلہ ہے. تو آج ہم جو دعا سیکھیں گے قرآن سے وہ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، شروع میں سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 190. سورہ نساء سے پہلے دیکھیں، بہت اہم مضمون ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر ہے 190. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، رات چلی گئی دن آ گیا. آسمان ہمارے سامنے ہے، زمین اللہ نے بچھا رکھی ہے. ان چار مخلوق، آسمان، زمین، رات اور دن، یہ چار مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لآیات، ہماری نشانی ہے. یہ چاروں ہماری قدرت کی، ہماری عظمت کی، ہمارے وجود کی بھی نشانی. اللہ نہیں ہے تو یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، یہ زمین کیسے بچھی ہے، یہ رات اور دن پھر کیسے آتے جاتے ہیں. اس کا مطلب اللہ ہے، بہت طاقت والا ہے. لآیات نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں. نشانیاں ضرور ہیں لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہیں. بے وقوفوں کے لیے کچھ نہیں. وہ تو آئے، دیکھا کہ آسمان جب سے پیدا ہوا تب سے دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں غور کرنا؟ زمین تو بچھی ہے یا کیا اس میں غور کرنا ہے؟ رات اور دن تو یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اسی میں تو گزر ہی رہے، اس میں غور کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں، اسی لیے فرمایا اولی الالباب، یہ عقل والے ہی غور کرتے ہیں پھر اللہ تک پہنچتے ہیں. جو عقل والے نہیں، وہ غور بھی نہیں کرتے پھر اللہ تک پہنچتے بھی نہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ عقل والے ہیں کون؟ آگے وہی فرمایا عقل والے وہ ہیں جو غور کرنے کے بعد اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو پہچان جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قیاماً، کھڑے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعوداً، بیٹھے ہیں جب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں،
وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے ہیں تب بھی وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہی تین حالت ہے نا بھائی، کھڑا ہے یا تو بیٹھا ہے یا تو لیٹا ہے، چوتھی کوئی حالت تو ہے نہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، یہ مطلب۔ اور کون ہے عقل مند؟ دوسری علامت کیا ہے عقل مندی کی؟ دوسری علامت، پہلی علامت یہ ذکر کیا کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے۔ اب دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے دانشور ہیں جن کو لوگ بھی دانشور کہتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور قرآن کی نظر میں عقل مند نہیں ہے۔ ہوں گے دنیا کے اعتبار سے، دنیا انہیں مانتی ہوگی، لیکن اللہ انہیں عقل مند ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی نظر میں عقل والا کون ہے؟ جو اللہ کو یاد کرے، غور و فکر کرے، غور و فکر کے بعد اللہ کی یاد شروع کر دے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کو بھولے نہیں۔ یہ پہلی علامت ہے عقل مندی کی۔ دوسری علامت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، ہمیشہ سوچتے ہیں۔ اور کہاں سوچتے ہیں؟ آسمان اور زمین کی پیدائش میں سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ اس زمین سے تمام چیزوں کو اگا دیتا ہے، ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی، ہر طرح کی الگ الگ چیزوں کو کیسے نکالتا ہے، وہ ایسا زبردست خالق ہے، یہ غور کرتے رہتے ہیں۔ اب دعائیں شروع ہو رہی ہیں، 5 ربنا آئیں گے، اور جو دعا بھائی رب کے واسطے سے کی جائے بڑی زبردست دعا ہوتی ہے۔ واسطہ کس کا دے رہے ہیں؟ ربوبیت کا، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، یہ کہہ کر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ فل پاور دعا۔ فرمایا غور کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں عقل مند، ان کی زبان سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ غور کرتے ہیں تو بے ساختہ یہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس جہان کو بیکار نہیں پیدا کیا، با مقصد اور با فائدہ پیدا کیا ہے۔ بے مقصد اور بے فائدہ یہ جہان نہیں چل رہا، کوئی عظیم مقصد ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت هذا باطلا، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پوری کائنات، ہذا جو سامنے موجود ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، پوری کائنات، یہ صبح اور شام، یہ رات اور دن، یہ تمام چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے یوں ہی بیکار فضول نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ با مقصد اور کارآمد پیدا کیا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے پاک پروردگار، آپ کی ذات تو پاک ہے کسی چیز کو بیکار پیدا کرنے سے، بے مقصد کسی چیز کو پیدا کرنے سے۔ اللہ کی ذات کیا ہے بھائی؟ سبحان، سبحان مانے پاک ہے اس کی ذات کہ وہ کسی چیز کو فضول پیدا کرے، ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا اس نے۔ تو یہاں سے دعا یاد کریں، ربنا ما خلقت، غور و فکر کے بعد ان کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ مسافرین آخرت آئیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں پوری آزادی کے ساتھ، چاہیں تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور چاہیں تو اپنے عمل کے اعتبار سے جہنم کو مستحق بنا لیں۔ اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، وہی ہے کامیاب۔ باقی چاہے جتنی دنیا حاصل کر لو، اللہ نے اسے نہیں کہا کامیاب ہے، اس کو تو ناکام ہی قرآن میں بتایا اللہ نے۔ فرعون کو، حامان کو، قارون کو کیا بتایا اللہ نے؟ کامیاب بتایا؟ ناکام بتایا، جبکہ بڑے مالدار لوگ تھے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے کسی چیز کو بیکار پیدا کرنے سے، فقنا عذاب النار، ہمیں بس جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم کس سے بچ جائیں بھائی؟ آخرت میں جہنم کے آگ سے بچ جائے اور جنت کے مستحق ہو جائیں، جو اللہ کی رضا والی جگہ ہے۔ ایک ٹکڑا ہو گیا دعا کا، دوسرا ٹکڑا یہ بھی ربنا سے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار، یقیناً جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا، آپ نے اسے رسوا کر دیا۔ ذلیل کون ہے؟
جس کو اللہ نے قیامت میں کہاں داخل کر دیا؟ جہنم میں داخل کر دیا، وہ ہو گیا ذلیل اور رسوا ہو گیا ہمیشہ۔ اے ہمارے گویا کہ یہ دعا گفتگو کے انداز میں ہے، ایسے ہے یہ دعا اللہ سے مناجات۔ اے ہمارے پروردگار، جس کو بھی آپ نے تدخل النار آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، اسے آپ نے گویا رسوا کر دیا، وہ ہو گیا ذلیل اور رسوا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے کوئی مددگار بن کر سامنے نہیں آئے گا کہ ان کو عذاب جہنم سے چھڑا دے، کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ وما للظالمین من انصار۔ دو دعائیں ہو گئی بھائی رب۔ تیسرا ربنا، بہت اہم، فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کو پہچانے کیسے اور اپنی زندگی کے مقصد کو ہم نے جانا کیسے؟ اے اللہ، ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا، پکارنے والا پکار رہا تھا، اور ندا دے رہا تھا، کس کی ندا دے رہا تھا؟ لوگوں کو ندا دے رہا تھا، پکار رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، ایک ندا دینے والا، پکارنے والا۔ اس کی ندا اور پکار کو ہم نے سنا اور اس کے پکار پر ہم نے کان دھرا، تب ہمیں آپ کا پتہ چلا، تب ہم نے آپ کو پہچانا، تب ہم نے ایمان کو جانا کہ ایمان کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، سمعنا، ہم نے سنا منادین، ایک منادی کو، ایک ندا دینے والے کو، ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی للایمان، جو ندا دے رہا تھا، ایمان کی صدا لگا رہا تھا، آؤ لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، آؤ لوگو اللہ کو مان لو۔ کیا ندا دے رہا تھا وہ پکارنے والا؟ کہہ رہا تھا ان آمنوا بربکم، کہہ رہا تھا اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، یہ پکار رہا تھا پکارنے والا۔ فآمنا، تو ہم ایمان لائے، اسی کی پکار کو سن کر، اسی کی دعوت پر لبیک کہہ کر ہم نے آپ کو پہچانا، آپ کے حکموں کو جانا، ہم ایمان لے آئے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ندا دینے والا ہے کون؟ جو ندا دے رہا ہے بھائی، ہر وقت ندا دے رہا ہے۔ یہ اور بات ہے اس کی ندا کی طرف، اس کے پکار کی طرف، اس کی دعوت کی طرف لبیک کہنے والے نہیں ہیں۔ وہ ندا دینے والا قرآن ہے۔ کون ہے بھائی وہ ندا دینے والا؟ قرآن ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ندا دی تھی، اور آپ بھی اس پر ایمان لائے۔ آپ کو بھی ایمان کی حقیقت کا پتہ کہاں سے چلا تھا اور کب چلا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان کی حقیقت کا پتہ اسی منادی سے چلا تھا، یہی ندا دینے والا تھا جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان کی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ کیا اس کے بعد کسی اور کو ایمان کی حقیقت کا پتہ اس کے بغیر چل جائے گا بھائی؟ ممکن ہی نہیں ہے، خیال خام ہے یہ۔ جو لوگ سوچے بیٹھے ہیں ایمان آ جائے گا بغیر قرآن کے، وہ ایمان نہیں آئے گا جو اللہ چاہتے ہیں۔ باقی وہ ماحول سماج کا ایمان تو سب کے پاس ہے ہی، وہ تو سب جانتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن جو ایمان اللہ چاہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہیں سے ملا تھا۔ سنیے آیت، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جیسے اور نبیوں کی طرف وحی کیا، اللہ نے کہا ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف بھی اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وحی کیا، اور روحاً، روح کی وحی کی۔ قرآن کو اللہ نے یہاں کہا روح، اس لیے کہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا یہ قرآن ہی ہے۔ جو مردہ دلوں میں کیا پھونکتا ہے؟ روح پھونک دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو یہاں کیا کہا معلوم ہے؟ قرآن نہیں کہا، وحی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ روحاً، ہم نے روح بھیجا ہے آپ کی طرف، من امرنا، اپنے حکم سے روح بھیج دیا، یعنی قرآن اتار دیا۔ اور آگے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ کتاب نازل ہونے کے بعد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ ایمان کی حقیقت۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے۔ ایک جگہ تو عجیب بات فرمایا، 22ویں پارے سورہ سبا کے اندر فرمایا قول اے پیغمبر آپ یہ بات کہیے لوگوں سے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں بھٹک گیا، راستہ چھوڑ دیا ہم نے، تو اس کا وبال ہم پر ہوگا۔
وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَّبِّي، اور اگر میں ہدایت پایا ہوں اور اگر ہدایت پر ہوں میں تو اس وحی کی بدولت ہے جو میرے رب نے میری طرف کی۔ اگر ہدایت مجھے ملی ہے، اور یقیناً آپ سے بڑھ کر کون ہدایت والا ہوگا اور ہدایت کی رہنمائی کرنے والا ہوگا، تو وہ کس کی بدولت ہے؟ اس وحی کی بدولت ہے۔ اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ اپنی ذاتی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس وحی کی برکت ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو پھر سنیں اس آیت کا ترجمہ، تاکہ منادی کون ہے وہ پتہ چل جائے۔ ربنا، دیکھیے جنوں نے بھی اپنا تاثر دیا تھا نا، جو مومن جن تھے، جب قرآن سنا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کیا کہا تھا جب انہوں نے قرآن سنا تو کیا تاثر دیا؟ تاثر یہ دیا، مومن جنوں کا تاثر قرآن کے بارے میں یہ سنا ہم نے سورہ جن میں، انہوں نے جب قرآن سنا تو وہ پکار اٹھے کہ میں نے تو عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ بھائی عجیب و غریب قرآن نہیں ہے جو یہ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایمان یہیں سے ملا۔ عجیب ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کان میں آوازیں پڑی تھی؟ نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ان باتوں۔ اور یہ کہ اے پیغمبر یہ بھی کہیے کہ اگر مجھے ہدایت ملی ہے تو وہ اس وحی کی وجہ سے، کس وجہ سے ہدایت پر ہوں؟ اس وحی کی وجہ سے میں ہدایت پر ہوں اور قائم ہوں۔ یہ وحی نہ ہوتی تو ہمیں بھی کچھ پتہ نہ چلتا کہ ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، کچھ بھی نہ پتہ چلتا۔ بتائیے یہ عجبہ ہے کہ نہیں؟ عجیب باتیں نہیں ہیں؟ قرآن، اسی لیے تو کہا تھا جنہوں نے قرآن عجبا، عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، کیا تاثر تھا ان کا قرآن سن کر؟ وہ ہدایت کرتا ہے، رشد ہدایت کی طرف، رہنمائی کرتا ہے وہ قرآن کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف، رشد کی طرف، فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ قرآن۔ فآمنا بہ، اے لوگوں ہم تو ایمان لا لیے ہیں۔ اپنے لوگوں میں جا کے کیا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تو اس قرآن پر ایمان لا لیے۔ تو اللہ نے وہاں مومن جنوں کا تاثر نقل کیا اور یہاں مومن انسانوں کا تاثر نقل کر رہے ہیں۔ جب قرآن سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی یہ تاثر نہیں آیا تھا نا، یہ تو جناتوں کا تاثر تھا، تو ہمارا اور آپ کا تاثر کہاں ہے؟ اس کو بھی تو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ یہی ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ مومن انسان قرآن کو سن کر کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، وہاں بھی کہا تھا ہم نے سنا ہے یہ قرآن، یہاں بھی وہی بات ہے اننا سمعنا، ہم نے سنا ہے، منادین، ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے، پکار رہا ہے، ہر وقت پکار رہا ہے، رات اور دن کے ہر لمحہ پکار رہا ہے۔ کون؟ یہ قرآن پکار رہا ہے، ندا دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ یہ منادین کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ینادی للایمان، کس کی ندا دے رہا ہے؟ ایمان کی، ایمان کے لیے ندا دے رہا ہے، آؤ لوگو ایمان لاؤ، ان آمنوا بربکم، کہ آؤ ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ تو مومن کیا کہتا ہے جب اس ندا کو سنتا ہے؟ تو لبیک کہتے ہوئے کیا کہا اس نے؟ فآمنا، ہم ایمان لا لیے۔ جو ہی اس کی ندا اور پکار کو سنا تو مومن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر ایمان لا لیے۔ یہی تو جنہوں نے بھی کہا تھا فآمنا بہ، ہم بھی ایمان لا لیے بھائی اس کو سن کر۔ تو مومن انسان بھی کیا کہتا ہے کہ ہم بھی جب اس کی ندا اور پکار کو سنیں تو ہم بھی ایمان لا لیے، مان لیا اللہ کی کتاب، ایک ایک بات کو حفظ جان بنا لیا، دل و جان سے ہم نے مان لیا۔ فآمنا بہ، اب کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ، آپ کو بھی پہچان لیا، آپ کی باتوں تک بھی ہم پہنچ گئے، آپ کے کلام تک بھی ہماری رسائی ہو گئی، لہذا اب ربنا فاغفر لنا، فاغفر لنا، اے اللہ جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں کہ اب تک نہیں آ سکے، یہاں تک پہنچ نہیں سکے، اس ندا اور پکار پر لبیک ہم نہ کہہ سکے، یہ ایک کوتاہی ہے کہ نہیں بھائی؟ زندگی میں جب سمجھ میں آ جائے تبھی صحیح۔ اگر آج کسی کے سمجھ میں آ گیا کہ ندا دینے والا ہر وقت ندا دے رہا ہے اور قیامت تک ندا دیتا رہے گا، وہ کون سی چیز ہے؟ جس نے ندا پیغمبر کو بھی دی تھی اسی نے ندا، کوئی مستثنا نہیں ہے اس سے، نہ کوئی بے نیاز ہے اس سے، ہر ایک کو ضرورت ہے۔ جب پیغمبر کو ضرورت ہے تو اور کسی کو ضرورت نہیں، اسی لیے کہلوایا گیا قل، اے پیغمبر آپ اپنی زبان سے کہیے اس کو، اللہ نے قرآن میں نقل بھی کیا، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی ہوئی، اسی کی اتباع کیے جا رہا ہوں، اسی کے پیچھے چلتا ہوں میں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، جو کوتاہیاں ہو گئی ہم سے،
کہ ہم بہت دیر سے پہنچے اس تک، ہم ان کوتاہیوں کو آپ معاف فرمائیں۔ لیکن یہ کس کی ہے جو پہلے قرآن پر ایمان تو لائے دل و جان سے، جس کے گلے کے نیچے سے قرآن اب تک اترا ہی نہیں، وہ یہ دعائیں کیوں کرے گا بھائی؟ وہ نہیں کرے گا یہ دعائیں کس کو سکھائی جا رہی ہیں اور کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو سب سے پہلے اس پر ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو سب سے پہلے آپ معاف فرما دیجئے، کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سیئات کو مٹا دیجئے رجسٹر سے۔ بہت اہم دعا کر رہا ہے مومن، کیا دعا کر رہا ہے؟ ہمارے سیئات کو رجسٹر سے کیا کر دیجئے؟ مٹا دیجئے، باقی بھی نہیں رہے، اثر بھی باقی نہیں رہے، اس طرح مٹا دیجئے ہماری کوتاہی۔ کفر مانے آتے ہیں خورج کر کسی چیز کو مٹا دینا، اسے مانے کفر کا لفظ آتا ہے۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہم سے ہمارے سیئات کو درگزر کر دیجئے، مٹا دیجئے۔ تیسری دعا کیا مانگ رہا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات دیجئے نیکوکاروں کے ساتھ، ہمیں وفات دیجئے نیکوکاروں کے ساتھ۔ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ ہمیں کس کے ساتھ اٹھایا جائے قیامت میں؟ جو نیک لوگ ہیں، ابرار ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ ہیں ابرار۔ ابرار کی تفصیل روز سنتے ہیں اور سنے باتیں ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ہم جب جائیں وفات پائیں تو ہم کو ان کے ساتھ ملا دیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، روحوں کو کہاں رکھوایا جاتا ہے بھائی؟ اعلیٰ علیین میں اگر نیک ہیں تو، اور اگر برے ہیں تو روحوں کو کہاں رکھوایا جاتا ہے؟ گزر چکے ہیں نا، سجین میں، جو جہنم کا دفتر ہے، ان کی روح کو وہاں رکھوا دیا جائے، قیامت میں نکالا جائے گا۔ اللہ ساری باتیں قرآن بیان کرتا ہے تفصیل کے ساتھ، پورا پروگرام اور پلان، پیدائش سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک پوری تفصیل قرآن رکھ دیتا ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں وفات دیجیے گا کس کے ساتھ؟ ابرار کے ساتھ، یعنی ہماری روح کو ان کے ساتھ ملا دیجیے، اعلیٰ علیین میں رکھوا دیجیے۔ آخری ربنا، پانچواں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ عطا کر دیجئے جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسول کی زبانی کیا ہے، ہمیں وہ نعمت، ان نعمتوں کا مستحق ہمیں بنا دیجئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان اعمال کی توفیق دے دیجئے کہ جن چیزوں کا وعدہ آپ نے اپنے رسول سے کیا ہے، یعنی جنت کا اور کامیابی اور کامرانی کا، دنیا آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا جو وعدہ آپ نے قرآن میں بیان کیا ہے اپنے رسول کی زبانی، اس کا مستحق ہمیں بھی بنا دیجیے۔ ربنا وآتنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا کر دیجئے ما وعدتنا، جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ کس سے وعدہ کیا ہے؟ علی رسولک، اپنے رسولوں سے، کہ اگر تم مومن کامل اور صادق رہو گے تو تم ہی یہاں غالب رہو گے، تو دنیا کی کامیابی ہے، فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو، اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے ہو جاؤ گے نا، اسی دن اللہ تمہیں غالب کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اصل میں اللہ کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لائے ہی نہیں، کہاں سے وعدہ پورا ہوگا؟ اللہ کی باتوں پر سچے دل سے ایمان تو لائے، پھر اللہ اپنا وعدہ پورا کر دیں گے۔ اللہ تو اپنے وعدے میں سچے ہیں، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹے نہیں ہیں۔ اسی کو آگے فرمایا وَلَا تُخْزِنَا، آگے آ رہا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے گا۔ اور رسوا کس کو کیا اللہ نے؟ پیچھے آ چکا ہے، إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو اللہ نے کیا کر دیا بھائی؟ رسوا کر دیا۔ اسی کو مانگ رہا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمیں جہنم میں داخل کر کے اللہ رسوا نہ کیجیے گا۔ یہاں بھی کافر ہنس رہے ہیں ہمارے ایمان کی وجہ سے، اور وہاں بھی اگر ہم پاس نہ ہوئے اور داخل ہو گئے تو وہاں بھی رسوائی، کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں۔ اللہ ایسا نہ ہو، یہاں بھلے ہم کمزور ہیں لیکن وہاں ہمیں پاس کر دیجئے اور جنت کا مستحق بنا دیجئے، اور جہنم میں داخل کر کے ہمیں رسوا نہ فرمائیے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، کہ اگر آپ نے رسولوں کے زبانی سے
زبانی کامیابی کا وعدہ کیا ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کو کامیاب کرنے کی بات کی ہے، تو یقیناً آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، مومنوں کو ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ تو اپنے وعدے کے خلاف اللہ تو نہیں کریں گے، یعنی ہمارے بارے میں خلاف نہ کیجیے، آپ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، لیکن ہمارے متعلق بھی یہ وعدہ سچ ہے۔ تو پھر یہاں تک دعا مکمل ہو گئی بھائی، لیکن آگے سمجھ لیجیے اللہ نے کہا کیا، یہ دعا آپ نے کیا تو اللہ نے کہا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، جو اس طرح دعا کرتے ہیں ان کا رب ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ نے فوراً خوشخبری بھی سنا دی کہ جو اس طرح ہم سے دعا مانگتے ہیں تو ہم ان کی دعا کو فَاسْتَجَابَ مانے قبول کرنا، استجابہ مانے قبول کرنا، اللہ نے ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کرنا۔ اتنی اہم دعا ہے جس پر اللہ فوراً کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی دعاؤں کو کیا کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور خالی مردوں کی دعا نہیں، فرمایا من ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، اس طرح جو بھی دعا کریں گے اور عمل کریں گے اس کے مطابق تو ہم ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، مردوں کا بھی تذکرہ ہے اور عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا انی لا اضیع، یقیناً ہم ضائع نہیں کریں گے، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے، دعا کرنے والے کی دعا کو، پکار کو، عمل کو ہم ضائع کرنے والے نہیں ہیں بلکہ قبول کر لیتے ہیں۔ من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو دعا کرنے والا چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کی دعا کو اور پکار کو اور اس کے عمل کو ہم قبول کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دعائیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس دعا پر اللہ کا وعدہ ہی فوراً آ گیا کہ ہم اس دعا کو مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی قبول کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔